أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان اللہ. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بنو. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. گنتی کے دن ہیں تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور
جو دن تم نے چھوڑ دیے ہیں جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، وہ بدلا دیں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ سب سے پہلے تمامی دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو، جہاں تک فیس بک اور یوٹیوب پر خصوصی نشریات رمضان کا سماں، سیگمنٹ قرآن کا سماں دیکھا جا رہا ہے، ان سب کو آپ کے میزبان حافظ محمد احسن خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ حافظ عبداللہ قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی 183 اینڈ 184 آیات مبارکہ پیش کر رہے تھے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان دیا ہے، یہ ایک فرض، اس میں جو روزے ہمیں رکھنے ہیں، یہ ایک فرض عبادت ہے۔ یاد رکھیں، ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جو پہلے کے جو انبیاء کرام ہیں، جن جن لوگوں پہ وحی نازل ہوئی تھی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ اچھا، روزہ رکھنے سے مراد کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، اور کیونکہ ہوتا یہ ہے بہت سی چیزیں ہم نان اسٹاپ کھا رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ مثال لے لیں، آئل ہو گیا، اور جو کولیسٹرول بڑھا دیتی ہیں جو چیزیں، وہ ہم بہت تیزی سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنے سے ایک تو فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک کا پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا جو بھوکا ہے اس کی بھوک کی فیلنگ بھی آ جاتی ہے، کیونکہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک احساس ہو جاتا ہے یار، کیونکہ جب کوئی کھانا آپ کے سامنے رکھا ہو، اور کوئی مطلب مثال کے طور پہ کوئی کھا رہا ہو کھانا، اور آپ ایک روزے کی حالت میں ہو، تو ایک وہ ہو جاتا ہے یار، اگر کاش میرا بھی روزہ نہیں ہوتا تو میں بھی یہ کھا لیتا۔ اسی طریقے سے وہ غریب لوگ، وہ مسکین، وہ یتیم جو روزہ بغیر رکھے بھوکے سو جاتے ہیں، ان کا احساس ہوتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہی سب سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ اسی لیے کہا ہے کہ تاکہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو، جب بھوکے ہوتے ہیں تو ایک بھوک کی حالت میں کیا احساس ہو رہا ہوتا ہے، کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے، تاکہ ہم سامنے والے کے لیے بھی یہی چیز سمجھ سکیں۔ پھر اس کے بعد شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تھے تو یہ آسانی بھی دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو اس کے بجائے وہ فدیہ ادا کر دے۔ پہلے جب اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے گئے تھے پہلے کے لوگوں پر، تو یہ رکھ دیا تھا کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ فدیہ ادا کر سکتے ہیں، یا کسی غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آگے والی آیات جو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں بھی اس کا ذکر ہے، مگر ابھی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر روزہ نہیں رکھنا تو آپ فدیہ ادا کر دو۔ پھر اس کے بعد آگے والی آیت جب اللہ تعالیٰ نے نازل کری تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت بھی واپس لے لی، کہ فدیہ ادا کرنے والی سہولت بھی واپس لے لی اللہ تعالیٰ نے، اور واپس لے لی اور کہا کہ اب تمہیں فدیہ ادا نہیں کرنا، اب تمہیں روزہ ہی رکھنا ہے، کیونکہ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ گنتی کے 30-29 دن ہوتے ہیں، وہ آپ کو رکھنے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، جو بھوکے سوتے ہیں، ان کا احساس ہو جائے کہ وہ کس طریقے سے گزارتے ہیں اپنے دن۔ یہ تو صرف 29 دن ہیں کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے فوائد کتنے ہیں؟
ثواب آپ کو ملتا ہے, اللہ کی طرف آپ رجوع ہو جاتے ہیں روزے سے. تو یہ روزے رکھنے سے بہت سارے فوائد ہیں. آپ کے جو کھانے پینے میں جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں نا, جو پورا دن آپ جو عام دنوں میں کھا رہے ہوتے ہیں, اس سے کتنے نقصانات ہیں اور روزے سے کتنے فوائد ہیں, یہ آپ کا انشاءاللہ ہم آگے ضرور اس چیز کی کا پر ذکر کریں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ آگے والی قرآن کے آیات میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی سہولت بھی واپس لے لیا اللہ تعالیٰ نے فدیے کی. ہاں, ان لوگوں کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ نے کہا جو بیمار ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو روزے کی حالت میں نہیں رہ سکتے, بغیر کھائے پیے وہ نہیں رہ سکتے, زندہ نہیں رہ سکتے, یا کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ فدیہ ادا کر دیں یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں. اچھا, بہت سے دفعہ ہو بھی یہ رہا ہوتا ہے, جب ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے عالم کا سما, جو انشاءاللہ اس دفعہ عالم کا سما جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا وہ ویکلی ہوگا انشاءاللہ العزیز, کیونکہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم نے ویکلی سیگمنٹ رکھا ہے عالم کا سما, جو انشاءاللہ تعالیٰ پورا دن وہی عالم کا سما کا سیگمنٹ ہوگا. تو اس میں لوگ علماء کرام سے سوال کیا کہتے ہیں, اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو کیا کریں, اس کا فدیہ کیسا ہے؟ تو قرآن کریم پڑھ کر تو دیکھو, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, اس آیت اس سہولت کو واپس لے لیا اور یہ حتمی حکم دے دیا کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے. تاہم فدیے کی سہولت ان لوگوں کے لیے اب بھی باقی رکھی گئی ہے جو نہایت بوڑھے ہوں اور ان میں روزے رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فدیہ ادا کر دو یا کسی مسکین غریب کو کھانا کھلا دیں, کیونکہ اس لیے جو آپ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے, مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو گئے رمضان شریف میں, آپ روزے نہ رکھیں, بعد میں آپ روزے اس کے مکمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سہولت دی ہے, مگر یاد رکھیں بلا فضول روزہ نہ رکھنا یہ گناہ ہے. ابھی میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی لوگ روزہ نہیں رکھ رہے. وہ اس لیے کیونکہ بار بار پانی پئیں گے تو یہ جو وائرس ہے, جو اگر کوئی کیمیکل وغیرہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. خدا کے بندو, تم اللہ کے بندے ہو, تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, تمہیں اس رب نے بنایا ہے جس رب نے یہ آزمائش دی ہے. یہ آزمائش اسی لیے ہے کہ تم روزہ رکھو, عبادت کرو, توبہ کرو, اللہ سے رجوع ہو جاؤ, تاکہ یہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے. یہ آزمائش کیوں آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں رمضان شریف میں. یاد رکھیں ایک بہت خوبصورت بات, بہت ہی خوبصورت بات, رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے. شیطان کو بند کر دیتا ہے. کیوں بند کر دیتا ہے؟ کیونکہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو اسے شیطان بنا دیا تھا, اللہ ناراض ہو گیا تھا اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بالکل بند کر دیتا ہے. مگر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں شیطان کو بند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ابھی ہم سے کتنا ناراض ہے کہ رمضان سے پہلے ہی ہمیں قید کر دیا. رمضان سے پہلے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا. تو خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاؤ, اس رب سے دعا مانگو. آج کل تو ہر کوئی فجر کے بعد سوتا ہے تقریباً لوگ, تو پلیز یا تو اگر پہلے سو بھی جاتے تو افطار کے لیے سحری کے لیے اٹھ جاتے ہیں, تو سحری کے وقت آپ کم سے کم تہجد پڑھیں, اکیلے پڑھیں آپ. پھر دیکھیں آپ وہ جو ایک مزہ ہوگا نا, اکیلے جو عبادت کرتے ہیں نا, اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. آپ بس یہ سوچیں میں ہوں اور میرے رب ہے, آپ پھر مانگیں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا. وہ رب بہت بڑا کرم کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. تو یہ تھی ہماری سورۃ البقرہ کی 183 اینڈ 184 آیت مبارکہ, جو ہم نے آج حافظ عبداللہ نے آپ کو سماعت کرتے ہوئے آپ کے سامنے سماعت کی, اور اس کا پھر ہم نے ترجمہ اور تفسیر, کچھ تفسیر ہم نے سیکھی, سمجھی, اور انشاءاللہ العزیز یہ ہم سمجھتے رہیں گے. قرآن کریم رمضان شریف میں نازل ہوا تو ہمیں یہ چاہیے کہ 27 رمضان المبارک تک سب کے سب کم سے کم ایک
دفعہ قرآن مجید مکمل کریں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ سکیں قرآن مکمل کر کے. یاد رکھیں قرآن مکمل کرنا صرف رمضان شریف میں نہیں ہے بلکہ آپ رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھتے رہا کریں. اور دوسری بات عبداللہ بھائی, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ایک ٹرینڈ چلے جائے کہ فیس بک پر سب سے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں فیس بک, اور ہم بھی ابھی فیس بک سے لائیو جا رہے ہیں, لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پر. تو میری سب سے گزارش یہ ہے, ہم سب تو انشاءاللہ یہ عمل کریں گے, شاذ بھائی بھی کریں گے اور بھی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کریں گے عمل. وہ عمل یہ ہے کہ ہم آج سے فیس بک پر یہ ٹرینڈ لے کر آئیں, ہیش ٹیگ وی لو پروفیٹ محمد, ہیش ٹیگ وی لو پروفیٹ محمد. جب یہ چیز ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ جو فضول چیزیں یہ جو دکھا رہے ہیں نا کرونا کی, یہ ختم کریں ہم, تاکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ جب ہم یہ چیز کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ لوگ جو ابھی بھی پرواہ نہیں کر رہے, ابھی بھی عبادت نہیں کر رہے ہیں, ابھی بھی اپنے مسائل میں لگے ہوئے, تو ہو سکتا ہے وہ بھی ایک یہ ٹرینڈ چلا دیں, اور جب وہ چلا دیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی زندگی بدل جائے کہ نہیں یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور جب جس سے آپ محبت کرو تو آپ اس کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرو گے, عمل کیوں نہیں کریں گے؟ جب ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے تو ایک دوسرے کی بات بھی تو مانتے ہیں نا. جب بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے, ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے, ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں. تو جب ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہم جس کی امت میں سے ہیں, تو اس کی باتوں پر کیوں عمل نہیں کریں گے؟ اور جب ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ کرونا بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. جب اللہ نے اپنے محبوب کو, اللہ تعالیٰ کی تو محبوب ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب وہ اپنا محبوب ہمیں دے سکتا ہے تو کیوں نہیں ہم اس کی بات مان سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب ہمیں دے سکتا ہے تو کیا ہم اس کی بات پر عمل نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے اس میں اپنے محبوب کی تعریف کی ہے, کیا ہم اس محبوب کے طور طریقے پہ نہیں چل سکتے؟ ان کی تعلیم کے مطابق نہیں چل سکتے؟ ہمیں چلنا ہے. اور آج سے یہ ہم اس پلیٹ فارم سے, رمضان کا سما سے, ہم انشاءاللہ العزیز یہ لے کر آئیں گے کہ ہر کوئی انشاءاللہ ہر کوئی آج سے فیس بک پر یہ ایک ٹرینڈ لگائے گا, ہیش ٹیگ وی لو پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا قرآن کا سما کا سیگمنٹ اختتام ہوا جاتا ہے, اور میں عبداللہ بھائی سے ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یقین مانیں کل سے عبداللہ بھائی سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اس دفعہ آپ قاری ایک بہت اچھا لے کر آئے ہیں, تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں. اور انشاءاللہ العزیز اب یہ ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے, اور تا قیامت تک انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ یہ سفر. اور ساتھ میں عبداللہ بھائی قرآن مجید اور فرقان حمید کے آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں, اور واٹس اپ نمبر ابھی میں ان کا اناؤنس کر دوں گا میں ابھی تھوڑی دیر میں, اور ساتھ میں فیس بک پیج بھی ان کا میں اناؤنس کر دوں گا تاکہ آپ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی